کا حامی نہیں۔ حضرات گرامی، جب ہم انسان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس عالم آب و گل میں حضرت آدم سے لے کر آج تک بہت سارے انبیاء، علماء اور قوموں کے مسیحا آئے اور چل بسے، بالکل اسی طرح اس سرزمین پر بہت سارے اقوام و ملل اور مذاہب و ادیان کا بول بالا رہا، لیکن وہ سب مٹا دیے گئے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو ایک عالمگیر، ہماگیر و ہمادہت دین بنا کر پیش کیا گیا اور اس میں ساری انسانیت کی کامیابی کا راز رکھا گیا۔ ارشاد باری ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا۔ محترم سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبروں کے ذریعے دین کی تعلیم دلوائی، لیکن لوگوں نے اس میں تحریف اور قطر بیونت کر کے اس کو بدنام کر دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دین ابراہیمی میں لوگوں نے طرح طرح کے خرافات اور باطل عقائد شامل کر لیے تھے۔ ظلم و بربریت اپنے انتہا پر تھی اور جنگ و جدالوں کی گھٹی میں سرایت کر چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیا اور سارے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ اس دعوت کو جس نے مان لیا اور اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، وہ امن کا داعی بن گیا۔ تاریخ الٹیے اور دیکھیے کہ عربوں کا تمدن کیا تھا، افریقہ کے وحشیوں کا رتبہ کیا تھا، بربر کی بربریت کی داستانوں سے کون آگاہ نہ تھا، ترک و تاتار کے درندگی کے واقعات سے کس کی کان آشنا نہ تھے، لیکن جب اسلام نے اپنا اثر ان پر ڈالا تو یہی افراد امن و امان کے علم بردار، صدق و صفا کے پیکر اور انسان دوستی و ہمدردی کے داعی بن گئے۔ وہ سرزمین جہاں انسان کے لیے ایک قدم بھی امن و سکون سے چلنا مشکل تھا، اسلام کے پھیلنے سے لوگ سینکڑوں میل کا سفر بے خوف و خطر کرنے لگے۔ خلفائے راشدین کے دور حکومت کو دیکھیے، لوگ ٹھنڈی سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ کوئی کسی کی عزت و ناموس پر انگلی اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اسلام اس کو سبق سکھا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، باعث افسوس بات ہے کہ آج سارے عالم میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمان دہشت گرد ہے۔ یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو انٹل کچول اور ایپ ٹولیٹ کہلاتے ہیں۔ اس جھوٹ کو اتنی بار بولا گیا کہ ناواقف لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگے۔ افسوس ہے ان کی عقلوں پر جو اسلام کو امن کا مخالف اور دہشت گردی کا حامی قرار دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سارے کے سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام دنیا میں امن و سکون، وقار و سنجیدگی، اخوت و بھائی چارگی، انسانی دوستی و ہمدردی، عالم کی اصلاح کا جذبہ اور اخلاص اللہیت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ملک دشمنی، زمین پر بگاڑ، غریبوں پر ظلم، چین و سکون کو اڑا دینا اور انسانوں کو خدا سے دور کر دینا اس کا شیوا نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر ببانگ یہ اعلان کیا اور حکم دیا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ وہ زمین پر اس کے بعد اس کی درستگی کر دی گئی، زمین پر فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ حضرات، یہ آیت اس بات پر گواہ ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ، یہ مسلمانوں اور مومنوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دہشت پھیلاتا ہے اور انسانوں کو خوف و ہراس میں ڈالتا ہے، لوگوں کی نیند حرام کرتا ہے، تو وہ قوم و ملت کا مجرم ہے اور قرآن و حدیث کا معاند و مخالف ہے۔ محترم سامعین، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ کے نہا خانوں میں محفوظ کر لیجئے، جو ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام امن کا حامی، مظلوموں کے درد کا درما، محتاجوں کا ملجا و مأوا اور ظلم و بربریت کا مخالف ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا کہ مظلوم کی مدد کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد
سزاوات کیا ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہوگی، یہی اس کی مدد ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ ایسی روایات و احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہے جو امن و شانتی کی مؤید اور اس کی بحالی کا حکم دیتی ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح دل سے مطالعہ تو کریں۔ محترم حضرات، آج دنیا میں فساد و بگاڑ عام ہے، امن و سکون چھن چکا ہے، وحشت و خوف نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور ظالم اپنے ظلم پر فرحا و شادہ ہے اور بے چارہ مظلوم گٹ گٹ کر جان دے رہا ہے۔ ایسے پرخطر حالات میں آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ اے رب ذوالجلال، دنیا میں اسلامی امن و سکون اور راحت و آرام کو قائم کریں گے اور فساد و بگاڑ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ باور کرا دیں گے کہ اسلام امن کا حامی ہے، دہشت گردی کا حامی نہیں۔ نیز امن کی بحالی کے لیے اگر ہمیں جان کی بازی لگانا ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں گے اور خدا کے بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے کہ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اسلام ہی دیتا ہے وہ تعلیم مساوات، اسلام ہی دیتا ہے وہ تعلیم مساوات، ہوتی ہے غریبوں کی جس سے مدارات۔ اسلام ہے اخلاق کی تلوار سے پھیلا، اسلام ہے اخلاق کی تلوار سے پھیلا، گفتار نہیں قوت کردار سے پھیلا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا۔ حاضرین، اس سنہری زنجیر کی آخری کڑی ہم ترانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں مسرت بنت مولانا نذیر ڈھورے گاؤں۔